اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسے کہ یہ چینل تربیت اولاد کے نام سے آپ حضرات کی خدمت کر رہا ہے، مقصد یہی ہے کہ خاص کر یہ پیغامات، یہ بیسک نالج ان بچوں تک پہنچ جائے جن تک دینی مدارس کی پہنچ نہیں ہے، یا وہ بچے ایسی کلاسز میں نہیں جا سکتے جہاں پہ کوئی جو ہے نا بیسک چیزیں بتائی جا رہی ہوں۔ لہٰذا ہماری کوشش ہے کہ ہمارا یہ پیغام ان بچوں تک پہنچ جائے، اور آپ سے مسلسل یہی ہم گزارش کرتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ اس کو آگے بھی بڑھائیں، کیونکہ نیکی کو آگے بڑھانا بہت زیادہ ثواب بھی ہے۔ تو ہماری گفتگو پچھلے ایپیسوڈ میں یہ ہوئی تھی کہ نیکی کی طرف دعوت دینا، امر بالمعروف۔ امر بالمعروف کے بعد آتی ہے منزل نہی عن المنکر۔ جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر بندہ دوسرے بندوں کو نیکی کی طرف بلائے، اسی طریقے سے اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اگر دیکھے کہ دوسرے کسی قسم کی برائی میں مبتلا ہیں تو ان کو ان کی اس برائی سے روکا جائے۔ اسی کو جو ہے نا نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ برائیوں میں ایک بہت بڑی برائی کا نام جہالت بھی ہے۔ جہالت سے روکنا بھی جو ہے نا نہی عن المنکر ہے۔ آپ سوچیں اسلام کتنا پریکٹیکل مذہب ہے کہ جس وقت خیبر کے جنگ کے بعد کچھ یہودی قیدیوں کو لایا گیا اور انہیں گرفتار کر کے رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو رسول اللہ نے ان کے سامنے دو آپشنز رکھے۔ کہا کہ دیکھو، یا اگر تم چاہتے ہو کہ آزاد ہو جاؤ تو تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا، اور آزادی اختیار کر سکتے ہو۔ ہاں، اگر تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے تو یہ بتاؤ تم میں کون کون پڑھنا لکھنا جانتا ہے؟ تو وہ جو قیدی پڑھے لکھے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں آتا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ ایک ایک قیدی، ایک ایک مسلمان کو جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو اسے پڑھنا لکھنا سکھا دے، وہ آزاد ہو جائے۔ تو جہالت کے دور کرنے کا نام بھی نہی عن المنکر ہے۔ یعنی انسان جو ہے اگر دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو وہاں پہ آواز اٹھانا ضروری ہے۔ اللہ کو ایسے عبادت گزار بھی پسند نہیں ہے جو صرف عبادتوں میں تو ہوتے ہیں، دوسرے کو جو ہے نا یا ایسی جگہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی غلط ہو رہا ہے اور پھر اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد ہوا کرتا تھا، بہت عبادت کرتا تھا۔ ادھر سے ایک نبی کا گزر ہوا تو اس نے اس عابد کو جب دیکھا کہ دن رات عبادتوں میں لگا ہوا ہے، اس نبی خدا نے اللہ سے کہا، پروردگار، اس شخص کا کیا مرتبہ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جا کہ اس نبی سے کہہ دو کہ وہ سب سے پہلے جہنم میں جانے والا ہے۔ انہیں حیرت ہوئی، پروردگار اتنی عبادت کرنے والا کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ کیا یہ وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے ایک مرغی کو کچھ بچوں نے پکڑ کے کھینچنا شروع کیا؟ ایک بچے نے ایک ٹانگ پکڑی، دوسرے بچے نے دوسری ٹانگ پکڑی، اپنی اپنی طرف کھینچنا چاہ رہا تھا، اور مرغی کو اس طریقے سے شدت سے تکلیف ہو رہی تھی، اس نے حسرت سے اس عابد کی طرف دیکھا کہ بچائے، لیکن یہ دیکھ کے خاموش ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مرغی
دو حصوں میں بٹ گئی اور مر گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کہیں ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ ایک جانور پہ کیوں نہ ہو، انسان دیکھ کے خاموش ہو جائے۔ خدا کو یہ چیز پسند نہیں ہے، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہاں آواز اٹھائے۔ وہ بچا سکتا تھا، بچوں سے مرغی کو چھین کے اس کو آزاد کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی ساری عبادتیں بیکار ہو گئی۔ ایک کپڑا فروش تھا، کپڑے کا بیپاری تھا، اور اس نے کپڑوں کے تھان لگا رکھے تھے دکان میں۔ ایک تھان میں دھبا آ گیا تھا۔ اس نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو، اس تھان میں جو ہے نا دھبا ہے، میں باہر جا رہا ہوں، اگر کوئی گراہک آ کے یہ تھان خریدنا چاہے تو تم کم قیمت میں بیچنا، کیونکہ اس کے اندر دھبا ہے، ڈیمیج ہے اس کے اندر۔ دیکھیے اسلام کس قدر پریکٹیکل مذہب ہے۔ اب یہ ہوا کہ وہ تو چلا گیا، اتفاق سے شام ہو گئی اور چراغ جل رہا تھا۔ ایسے میں گراہک آیا۔ اس زمانے میں مٹی کے چراغ ہوا کرتے تھے۔ گراہک نے اتفاق سے وہی تھان پسند کیا۔ غلام نے اس تھان کو ڈبل قیمت میں بیچا۔ گراہک لے کے چلا گیا۔ اب جب یہ دکان کا مالک آیا، اس نے غلام سے کہا کچھ دھندا ہوا ہے؟ غلام بڑے خوشی خوشی سامنے آ کے کہا کہ جس تھان سے آپ کو نقصان کی امید تھی، اس کو میں نے ڈبل فائدے میں بیچا۔ کہا کیا کیا؟ کیا ایسے ایسے میں نے گراہک کو بیچ دیا۔ چراغ کی مدھم روشنی میں اس نے دھبے کو نہیں دیکھا۔ کہا یہ تو نے غلط کیا۔ فوراً جو ہے نا وہ پیسے لیتا ہے، کہا وہ پیسے مجھے واپس کر، میں جاتا ہوں اس آدمی کی تلاش میں۔ کہا کدھر کی طرف گیا؟ کہا فلاں طرف گیا۔ یہ دوڑا ہوا وہاں پہنچا، دیکھا وہی آدمی ملا۔ کہا بھائی صاحب مجھے معاف کر دیں، اس لیے کہ میں موجود نہیں تھا اور غلام نے آپ کو یہ تھان بیچ دیا اور اس کی ڈبل قیمت لے لی، جبکہ اس کے اندر دھبا ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ آپ کو دھوکہ دیا جائے۔ اس گراہک نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا، کہا کہ تم واقعی مومن ہو، تم واقعی بہت پیارے مسلمان ہو، وہ پیسے مجھے واپس کر دو، یہ تھان تم لے لو، اس لیے کہ وہ پیسے نقلی تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسے انسان کو میں نقصان پہنچاؤں جو دوسروں کو نقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہو۔ دیکھا آپ نے، یہی نہیں انل منکر ہے۔ یزید نے کیا کیا تھا؟ یزید نے اسلام میں غلط چیزوں کو رائج کرنا چاہا، شراب کو رائج کرنا چاہا، زنا کو عام کرنا چاہا، غلطیوں کو پھیلانا چاہ رہا تھا، اسلام کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، اسلام کی تصویر کو مٹانا چاہ رہا تھا۔ اسی کے خلاف امام حسین نے ایک سٹینڈ لیا، ایک آواز اٹھائی، یہ غلط ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہی تو کہا تھا، میں آیا ہوں کاہے کے لیے آیا ہوں؟ آج میں کربلا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، یعنی نیکیوں کی طرف دعوت دوں اور برائیوں سے روکوں۔ بہرحال آج کا یہ چھوٹا سا درس یہی تھا۔ اسی کے ساتھ آپ تمامی حضرات کو عباس علی خوئی کا سلام۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، پروردگارہ ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، ہمارے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں مومنین و مومنات رہتے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔